کوئی آج تک کوئی کونسلرشپ کی سیٹ نہیں چھوڑتا، اور ایم کیو ایم کی ہسٹری رہی ہے کہ ایم کیو ایم سے نکلا وہی ہے جس کو لات مار کے نکالا گیا ہو، ورنہ پارٹی چھوڑ کر نہیں گئے لوگ۔ ہم نے اپنی پوزیشنز کو سیکریفائز کیا، ہم نے اپنی سینیٹرشپ چھوڑی، رابطہ کمیٹی شپ چھوڑی، انیس بھائی نے اپنی رابطہ کمیٹی شپ چھوڑی، اور میں پہلے اگست میں چلا گیا، اس کے 2 مہینے کے بعد انیس بھائی بھی یہ ملک چھوڑ کر میں ریکال کراؤں۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، الطاف حسین صاحب کی ہدایت پہ ایم کیو ایم نے گورنمنٹ جوائن کر لی، اور ان 4 سالوں میں 5 سالوں میں 2008 سے 2013 تک ہم 4 دفعہ باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کو ہم نے چھوڑا ہے، اور بڑے بڑے ہم نے دعوے کیے، اور ہم نے الطاف حسین صاحب نے زردارانہ نظام کے خاتمے کی بات کی، آرمی کو آفر کی، محب وطن جرنیلوں کو آفر کیا کہ آ جاؤ ٹیک اوور کر لو، اور بالکل پیک پہ جا کر لڑائی کر وجوہات بتا کر ہم نے 4 دفعہ حکومت سے ہم نکلے، لیکن 4 دفعہ ہم جو ہے وہ حکومت میں اسی تنخواہ پہ جو ہے وہ واپس آئے، بلکہ کم تنخواہوں پہ واپس آئے، اور اسی طرح سے یہ کرتے کرتے 2013 کا الیکشن آ گیا۔ 2013 کا جب الیکشن آیا تو کراچی کے رہنے والوں نے، کراچی کے اردو بولنے والوں نے واحد ایم کیو ایم تھی جو اپنی اتنی بدترین کارکردگی کے باوجود 2008 سے 2013 تک کہ ہم نے صرف حکومت میں گئے ہیں واپس آئے، اس کے علاوہ ہم نے کوئی خدمت نہیں کی اپنے ووٹرز کی، اپنے لوگوں کی، پھر بھی آرگنائزیشنل، اور لوگوں نے اپنا ری ایکشن دیا 2013 کے الیکشن میں، لیکن پھر بھی آرگنائزیشنل سیٹ اپ کی وجہ سے ہم نے 2 سیٹیں زیادہ لی ہیں۔ ہم سکھر میں، ہمارے پاس سیٹ نہیں تھی 2008 میں، ہم نے سکھر کی سیٹ واپس لی۔ ہمارے پاس بلدیہ ٹاؤن کی ایم ایل اے شپ نہیں تھی، ہم نے بلدیہ ٹاؤن کی ایم ایل اے شپ واپس لی۔ میں یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کو 8-9 لاکھ 8.5 لاکھ 9 لاکھ ووٹ پڑے، 2013 کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، پی ٹی آئی کو 8-8.5 لاکھ ووٹ دیے، ہم یہ سمجھے، ہم جیسے کارکنان یہ سمجھے کہ اب شاید جو ہے وہ عقل آئے گی، اب شاید اپنی اصلاح کریں گے، لیکن بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو غلطی مانتے اور لوگوں سے معافی مانگتے ہم کہ واقعی ہم نے 4 سالوں تک کچھ بھی نہیں کیا، 5 سالوں تک آپ کے لیے، ہم الطاف حسین صاحب نے 2 تلوار پہ جمع ہونے والی پی ٹی آئی کی خواتین کے اوپر ناراضگی شروع کر دی کر کے، آپ کے کیمروں نے چیزیں کور کی ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، اور میں اردو بولنے والوں سے پوچھتا ہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں، ملک کا چیف آف دی آرمی اسٹاف اگر اپنے کور کمانڈرز کو انہی کے سپاہیوں سے ذلیل کروائے بات پہ، اور پھر جب جنگ کا ماحول بنے، جب جنگ مسلط ہو اس ملک پہ، تو انہی کور کمانڈرز کو بولے کہ انہی سپاہیوں نے جنہوں نے ان کو ذلیل کیا تھا، ہم جب دیکھتے تھے کہ یہ نسلیں 2 نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہم اپنے اوپر لیتے تھے ساری چیزیں، شراب نوشی ہفتوں کا سرکل ختم نہیں ہوتا، تو پھر 19 میں کو یہ واقعہ کروا دیا۔ الیکشن امیجن کریں، میں اردو بولنے والوں سے مخاطب ہوں اس وقت، اور پاکستان کے ایک انسان سے مخاطب، امیجن کریں کہ جس کی پارٹی، جس لیڈر نے 4 سالوں تک اپنی منمانی کی ہو، 5 سالوں تک، 2008 سے 2013 زرداری صاحب سے ان کی ملاقات، رحمان ملک صاحب جو ہے وہ ابھی یہ نہیں پتا چلتا تھا چھوٹے بھائی کون ہے بڑے بھائی کون ہے، ایک دوسرے کو چھوٹے اور بڑے بھائی سے مخاطب، 9 گھنٹے، جہاں جس جگہ پہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کے ذمہ داروں کی ایکسس نہیں ہے، ان کے گھر پہ الطاف صاحب کی، رحمان ملک صاحب 9 گھنٹے بیٹھتے تھے وہاں، کچھ لفنگے بلا کر ان کو جو ہے وہ کارکنان بھی نہیں تھے پورے صحیح طریقے سے، کرمنلز کو بلا کر وہاں پر جو ہے وہ لوگوں سے بدتمیزی، ذمہ داروں سے بدتمیزی کرائی گئی، باقاعدہ کروائی گئی،
अल्ताफ साहब का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था कि 8 लाख वोट कैसे पड़े पीटीआई को और ये खवातीन मुजाहरा क्यों कर रही, जबकि हमने उसको कैसे, आप हमारी पोजीशन समझे। एमक्यूएम राब्ता कमेटी ने क्या किया उस वक्त की, अनीस भाई डिप्टी कन्वीनर थे कि भाई हम लोग बैठे सर जोड़ करके ये गुस्सा इनका कैसे निकाले। हमने कहा चलो हम भी मुजाहरा करते हैं ताकि शायद इनका गुस्सा कम हो। तो हम जाकर इलेक्शन कमीशन के आगे बैठ गए 4 दिनों तक, आप लोगों को याद होगा। हम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के आगे हमने कहा हम भी मुजाहरा करते हैं। अभी इलेक्शन से फारिग हुए थे हम लोग, थके हारे, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी उस इलेक्शन कमीशन के आगे बैठने की, लेकिन सिर्फ इनका गुस्सा ठंडा करने के लिए कि कहीं ये और अपना गुस्सा ना निकाले, पब्लिकली कोई स्पीच ना कर दें, कोई और उल्टी बात ना कर दें। इसलिए कि उसी दिनों में, उन्हीं 4, 5, 8 दिनों में वो ठोक दो वाली भी स्पीच हुई, वो तलवारों को तलवार बना देने वाली भी स्पीच हुई। अच्छा भाई, या तो जो बात कह दी है वो कह दी है कि भाई बोला है कि ठोक दो, तो फिर स्टैंड करो ठोक दो पे। रात में बोलते हैं कि ठोक दो वाली स्पीच करते हैं, रात में कहते हैं ठोक दो, सुबह पूरी पार्टी जो है वो डिक्शनरी खोल के उसको दिखा रही है होगी तमाम एंकर्स को कि ठोक दो के मायने क्या है। ठोक दो का मतलब ये नहीं किसी को मार देना, ठोक दो का मतलब है किसी चीज का टकरा जाना। पूरी राब्ता कमेटी की अब ये जिम्मेदारी कि वो ठोक दो की